بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 50 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 96 سے لے کر 98 تک پڑھیں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح کو ذکر کیا جائے گا اور ربط و تعلق آیات کا بیان ہوگا. آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیجئے. مفسرین کرام ان آیات کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ کا سامری کو جھڑکتے ہوئے اس کے گمراہ کرنے اور بچڑا بنانے کی جواب طلبی کا ذکر ہے. اب ان آیات میں سامری کا جواب دینا ذکر ہو رہا ہے. دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کے بچڑے کی پرستش کا ذکر ہوا، جس کو انہوں نے سامری کے کہنے سے معبود سمجھ لیا تھا. اب ان آیات میں ان کے جھوٹے معبود کے ذلت آمیز انجام کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کی نگاہوں کے سامنے کیا گیا. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں گمراہوں کے خود ساختہ جھوٹے معبود یعنی بچھڑے کا ذکر ہوا. اب ان آیات میں سچے اور معبود برحق الہ العالمین کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. یہاں سے سامری حضرت موسیٰ کے سوال کا جواب دے رہا ہے. جب حضرت موسیٰ نے اس کو جھڑکتے ہوئے سوال کیا، قال فما خطبک یا سامری، سامری تیرا کیا مسئلہ ہے؟ تو بولا، سامری جواب دینے لگا، قال کہا، بصرت بما لم یبصروا به، مجھے وہ چیز نظر آئی ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آئی. یہاں بتا رہے ہیں کہ یبصروا کو تبصروا بھی پڑھ سکتے ہیں. ای علمت ما لم یعلموا، یعنی میرے علم میں وہ چیز آئی ہے جو دوسروں کے علم میں نہیں آئی. فقبضت قبضة من تراب آثار حافر فرس الرسول جبریل فنبذتها. سامری بولا، پھر میں نے اس جبریل کے گھوڑے کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک کی یعنی مٹی کی بھر لی، اور پھر میں نے کیا کیا، القیتھا فی صورت العجل المصاغ، پھر میں نے جو بچڑا بنایا تھا اس کا ڈھانچہ بنایا تھا زیورات کے ساتھ، میں نے اس مٹی کو اس بچڑے کے اوپر پھینکا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، سولت لی زینت لی نفسی، اور یہی بات میرے دل کو پسند آئی ہے. وَأُلْقِيَ فِيهَا، اور میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ میں اسی مٹی سے ایک تھوڑی سی مٹی کو لوں، ایک مٹھی برابر مٹی کو لوں اسی مٹی میں سے، اور پھر میں اس خاک کو اگر بے جان چیز پر ڈال دوں تو اس میں جان پڑ جائے، یعنی ایسی چیز جس کے لیے کوئی روح نہ ہو تو رب اسے روح عطا فرما دے. اور پھر میں نے آپ کی قوم کو دیکھا کہ انہوں نے آپ سے کہا تھا ہمارے لیے کوئی خدا بنائیے، تو میرے دل میں یہ بات آئی ہے،
میرے دل نے مجھے سمجھایا ہے کہ یہ بچڑا جو ہے یہ ان کا معبود ہو سکتا ہے۔ قال بولے موسیٰ فَاذْهَبْ مِن بَيْنِنَا چلا جا ہم میں سے، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَيْ مُدَّ حَيَاتِكَ تمہارے لیے اس دنیاوی زندگی میں سزا یہ ہے، ان تقول لمن رأیتہ لا مساس، یعنی تو کہے اس کو تو دیکھے مجھے نہ چھونا، لا مساسا مجھے نہ چھونا، ای لا تقربنی یعنی میرے قریب نہ آنا، فکان یہیم فی البریئہ چنانچہ وہ جنگلوں میں بھٹکتا پھرتا تھا، واذا مس احدا او مسه احد هم من جميعا اگر کوئی اسے چھو لیتا یا یہ کسی کو چھو لیتا تو ان دونوں کو بخار ہو جاتا، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لِعَذَابِكَ فِي الْآخِرَةِ اور تیرے لیے بڑے عذاب کا بھی وعدہ ہے آخرت میں، لَن تُخْلَفَهُ تو ہرگز نہ بچے گا، یعنی تو اس سے بچ نہیں سکے گا کبھی بھی، اَيْ لَن تَغِيبَ یعنی تو اس سے غائب نہیں ہو سکے گا۔ بتا رہے ہیں کہ یہ لام کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے اور لام کے فتح کے ساتھ بھی ہے، اگر فتح کے ساتھ اسے پڑھا جائے تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تو اس عذاب تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا اور دیکھ تو اپنے معبود کی طرف جس کی عبادت میں تو نے ہمیشگی کی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ ظلتا کی اصل ذللتا ہے دو لاموں کے ساتھ، ان میں سے پہلے لام میں کسرہ تھا اور اسے حذف کر دیا گیا ہے تخفیف کی وجہ سے، ای دمتا تو اس کا معنی ذلیلتا کا ذلتا کا معنی بنے گا دمتا تو نے جس پر ہمیشگی کی ہے، عاکفن ای مقیمن تعبدہ تو قائم رہا ہے اس کی عبادت پر، لنحرکنہ البتہ ضرور بالضرور ہم اسے جلا دیں گے آگ میں، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا پھر ہم اس کے ذروں کو اڑا دیں گے دریا کے اندر، لنظیرنہ فی ہواء البحر یعنی دریا کی فضا کے اندر ہم اسے اڑا دیں گے۔ وفعل موسیٰ بعد ذبحہ العجل پھر موسیٰ نے ایسا ہی کیا بچڑے کو ذبح کرنے کے بعد، ما ذکرہ جس طرح ذکر کیا گیا ہے، انما صرف اور صرف الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا تمہارا خدا اللہ ہے، صرف وہی معبود ہے، وسع کل شیء علما اور اس کا علم ہر چیز کو حاوی ہے، تمییز محول عن الفاعل بتا رہے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ تمییز ہے فاعل سے منقول ہوئی ہے، اور تقدیر عبارت یعنی عبارت اصل میں یہ ہے ای وسع علمہ کل شیء۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے سوال کیا کہ تیرا کیا مسئلہ ہے، تو نے کیوں بچڑے کو بنایا اور قوم کو تو نے گمراہ کر دیا، تو وہ سارا قصہ سنا رہا ہے۔ کہنے لگا کہ قوم فرعون جو ہے وہ ہلاک ہوئی، غرق ہوئی، اس دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں ایک گھوڑی پر سوار تھا اور دریا میں فرعون کے آگے آگے چل رہا تھا، اور اس کے پیچھے گھوڑے پر فرعون تھا اور فرعون کے حواری تھے، اور وہ سارے جب دریا میں داخل ہوئے اور دریا اوپر سے مل گیا ان کے اندر اور وہ اس میں غرق ہو گئے، تو سب لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جو گھڑ سوار تھا ان سے آگے آگے تھا، وہ دریا سے باہر نکلا اور سبھی تو ڈوبنے والوں کی طرف متوجہ تھے، وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ کے نظارے میں تھے، آپ بھی انہی کو دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے توجہ ہٹائی ان ڈوبنے والوں سے اور میں نے اپنے دھیان کو اس گھوڑ سوار کے اوپر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ مجھے 5 وجوہ سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ یہ رب تعالیٰ کا قاصد ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول ہے، کیونکہ اس کی نورانی وجاہت سب سے پہلی وجہ تھی، دوسری وجہ اس کی اجنبیت تھی کہ نہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا نہ کبتیوں میں سے تھا، تیسری وجہ یہ تھی کہ دریا میں فرعون کے ساتھ آگے چلنا جبکہ فرعون کی قوم ہمارا وزراء سب اس کے پیچھے تھے، چوتھی وجہ یہ تھی کہ اس کا دریا سے بچ نکلنا اور باقی فرعونیوں کا ڈوب جانا،
اور پانچویں وجہ یہ تھی کہ اس کا باہر نکل کر ہم میں نہ آنا اور ایک دوسری جانب نکل جانا۔ تو میں سمجھ چکا تھا کہ یقیناً یہ وہی فرشتہ ہے جو قوم عاد اور سمود پر عذاب لاتا تھا، آج یہ فرعون کی قوم پر عذاب لے کر آیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ جہاں پر اس گھڑ سوار کے گھوڑے کے قدم لگتے تھے وہاں سے چٹیل زمین ہری بھری ہو جاتی تھی، تو میں نے وہاں سے مٹی کو اٹھا لیا جہاں پر گھوڑے کے قدم لگے، پھر میں نے اس مٹی کو کیا کیا، میں نے وہ مٹی جو میں نے بچڑا بنایا تھا، اس کا ڈھانچہ بنایا تھا، اس کالب کے اندر میں نے ڈال دی، اور یہی میرے دل کو، میری روح کو اچھا لگا، اور میرے روح میں یہ بات القاء کر دی گئی ہے کہ میں ہر اس چیز کے اندر اس مٹی کو ڈالوں جس کے اندر روح نہیں ہے تو وہ روح والی ہو جائے گی، اسے زندگی مل جائے گی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ میں نے آپ کی قوم کو دیکھا، یہ تو آپ سے پہلے ہی مطالبہ کر رہے تھے ہمارے لیے بنائیے ایک خدا کو، یہ آپ سے خدا کا مطالبہ کر رہے تھے، تو میں نے گمان کیا اور میرے نفس نے مجھے اس چیز پہ ابھارا کہ تم ان کے لیے بچڑے کو بنا دو اور یہ بچڑا ہی در حقیقت ان کا خدا اور معبود ہے۔ قال موسیٰ بولے فَاذْهَبْ، چلا جا یہاں سے، ہمارے درمیان سے چلا جا، یہ جو تو نے حرکت کی ہے اس کا تمہیں دنیا میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری کا سارا قصہ سنا تو آپ نے اس کا جو سارا عمل ہے اس کو مختلف طرق سے ثابت کیا کہ یہ تیرے جرائم ہیں۔ 3 طرح سے آپ نے اس کے سارے معاملے کو جرم ثابت کیا، پھر اس کی 3 سزائیں سنائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلا جرم اس کا یہ ثابت فرمایا کہ تو نے مورتی بنائی ہے اور یہ فوٹو تصویر سازی جاندار کی ایک علیحدہ حرام جرم ہے، اور پھر تو نے قوم کو کافر اور مشرک بنایا ہے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے، اس سے وہ سارے مرتد ہو گئے، اور پھر تیرا کہنا کہ اب موسیٰ واپس نہیں آئیں گے، وہ تم سے ناراض ہو گئے ہیں، اور تم نے فرعونی زیور غصب کیا ہے، اور پھر تو نے کہا کہ رب تو یہاں اس بچڑے میں آ گیا ہے، موسیٰ کوہ طور پر تلاش کرنے گئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں اپنے معبود کو۔ چونکہ سامری کے 3 جرم ثابت ہوئے تو حضرت موسیٰ نے اسے 3 ہی سزائیں دی۔ پہلی سزا فَاذْهَبْ، چلا جا یہاں سے، کیونکہ تو بنی اسرائیل میں بڑی شان و شوکت بنائی تھی، اب پوری زندگی ان کے قریب نہ آنا۔ دوسری سزا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس سامری جادوگر کو دی کہ تو نے اپنی شرارت سے بچڑا بنایا اور ذہنی فراست سے اس میں مٹی ڈال دی، پھر قدرت سے اس میں جان اور زندگی آ گئی، تو تو نے اس کے ذریعے بنی اسرائیل کی ایمانی زندگی برباد کی۔ اس کی سزا یہ ہے کہ تیری بقیہ ساری زندگی دنیا والی وہ تباہ و برباد ہے اور آخرت میں بھی تجھے عذاب ہوگا۔ اور تیسری سزا یہ آپ نے اسے دی کہ تو اب ساری عمر جنگلوں میں بھٹکے گا اور تو سب کو کہتا پھرے گا لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرے قریب نہ آنا، کیونکہ اگر کوئی تجھے ہاتھ لگا لے گا، چھو لے گا، تو اسے بھی اور تجھے بھی فوراً اذیت ناک اور درد و الم اور بے ہوشی والا سخت بخار آ جایا کرے گا۔ اگرچہ یہ 3 دن بخار رہا کرے گا لیکن تم دونوں کو پورے مہینے کے لیے نچوڑ کے رکھ دے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے اسے 3 سزائیں سنائیں، اور پھر یہ تو دنیاوی سزائیں تھیں، اب آخرت کے عذاب کی بات ہے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لِعَذَابِكَ فِي الْآخِرَةِ، اور تیرے لیے آخرت کا عذاب تو مقرر ہے، تو اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ کسرہ لام کے کسرہ کے ساتھ اسے تخلفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ تو اس سے غائب نہیں ہو سکتا، اور اگر فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی کچھ یوں ہوگا کہ تجھے عذاب کے پاس پہنچایا جائے گا۔ وَانظُرْ، اور اب اس کو جی بھر کے دیکھ لے جس کی تو سدائی عبادت کرتا رہا ہے، اب تیرے سامنے ہم اس کا ذلت آمیز حال کریں گے، پہلے اسے آگ میں جلا دیں گے
پھر دریا کے اندر اس کی راکھ کو ڈال دیں گے اور اس طرح اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر حضرت موسیٰ قوم مرتد کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا کیا یہ تمہارا معبود ہے؟ اپنے آپ کو ہماری چھری اور ہماری آگ سے بچا سکتا ہے؟ اس کو تو ہماری ان باتوں کا بھی علم نہیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ اے بدبختو، عقل کرو اور جس چیز میں پڑ چکے ہو اس بے عقل بے علم جانور کو تم نے معبود بنا لیا ہے، اس سے ہٹ جاؤ اور سنو، تمہارا خدا وہ ہے، تمہارا معبود اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور وہی معبود برحق ہے۔ وسع کل شیء علما، وہی ہر چیز علم و خبر کا مالک ہے، وسیع و عریض علم اور قدرت والا ہے۔